یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جو تیاری، بیداری اور منصوبہ بندی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ رمضان صرف کیلنڈر کی تاریخ نہیں یا دلوں کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر انسان روحانی طور پر بیدار ہو تو ماہ سیام کی خوشبو اس کے دروازے پر دستک دیتے ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے اور امت کو رمضان کی فضیلت، اس کی معنویت، اس کے اصل مقصد کی یاد دہانی کراتے تھے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس یاد دہانی کو تازہ کریں، خود بھی سنبھلیں اور دوسروں کو بھی سنبھلنے میں مدد دیں۔ میرے عزیزو، مسلمان میں رمضان کے استقبال کے لیے مختلف پروگرام کی روایت موجود ہیں۔ خطبات، نشستیں اور اجتماعات کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ہمیں یہ سوال خود سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارا یہ پروگرام ہمیں واقعی رمضان کی روح کے قریب لا رہے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں یہ سرگرمیاں صرف رسمی خانہ پوری بن کر رہ جاتی ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم استقبال رمضان کو زیادہ بامقصد بنائیں۔ بڑی تقریبات کی کثرت سے زیادہ توجہ اس بات پر ہو کہ ہم خود رمضان کو کیسے گزاریں گے۔ ہمارے گھروں میں رمضان کیسا ہوگا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ کیسا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ روزے، افطار، سحر، تراویح، قرآن کے ساتھ تعلق، لیلۃ القدر کی تلاش اور اعتکاف کا مجموعہ ہے۔ یہ پورا نظام ہماری انفرادی، اجتماعی زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ رمضان ہمیں پچھلے رمضان سے بہتر بنائے گا؟ میرے ساتھیوں، روزے کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن محض تلاوت کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن ہمیں ایک مشن دیتا ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے مشن کو سمجھے، اس کو سمجھائے اور اس مشن کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آج اردو زبان میں اس کے موضوعات بہترین مضامین میں موجود ہیں۔ ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ یہ مواد عام ہو، گھروں تک پہنچے اور عمل میں ڈھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ رمضان سستی یا جمود کا مہینہ نہیں۔ مدینہ میں رمضان کے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نہایت فعال برس تھے۔ بدر اور فتح مکہ جیسے عظیم واقعات رمضان میں ہی پیش آئے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں رمضان صرف عبادت تک محدود تو نہیں ہو گیا ہے، اور عمل، جد و جہد اور ذمہ داری کا توازن کہیں متاثر تو نہیں ہو گیا؟ میرے عزیز کیڈرز، دنیا میں سب سے بڑی پہچان نہ مال ہے نہ طاقت، بلکہ شناخت ہے۔ مگر یہ شناخت دعووں سے نہیں بنتی، بلکہ حقیقت کے ساتھ مستقل وابستگی سے بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو بھی اللہ کے بندے تھے۔ یوسف علیہ السلام اقتدار میں تھے تو بھی اللہ کے بندے تھے، اور عمر رضی اللہ اقتدار و قوت کے باوجود اللہ کے سامنے عاجز تھے۔ اصل فرق اس سوال میں ہے، کیا ہم صبح یہ سوچ کر اٹھتے ہیں کہ میں آج کیا کروں گا، یا یہ سوچ کر کہ اللہ آج میرے ذریعے کیا کام کروانا چاہتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے، اس کا دن بامعنی بھی ہوتا ہے اور برکت بھی۔ لوگوں کی رضا ایک ایسی منزل ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کی رضا وہ مقام ہے جو سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس رمضان کو محض روایت نہ بننے دیں۔ اصل تبدیلی احتساب اور قرب الہی کا ذریعہ بناتی ہیں۔ اپنے یونٹس، اپنے گھروں اور اپنے دلوں کو رمضان کے استقبال کے لیے کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے مشن کا سچا علمبردار بنائے اور SIU دلی کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔